مسکی نام تھا ان کا، یعنی ان کے پاس ہر وقت خوشبو آیا کرتی تھی، اور مسک عربی میں مشک کو کہتے ہیں، لہٰذا مسکی کے معنی ہوئے مشکوار، یعنی ہر وقت خوشبو میں بسا ہوا۔ ان بزرگ کی خاصیت یہ تھی کہ ہر وقت معطر خوشگوار رہا کرتے تھے، ان کے پاس سے خوشبو آیا کرتی تھی، جس گلی سے جس محلے سے گزر جاتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ حضرت مسکی تشریف لے آئے ہیں، مسجد میں چلے جاتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ مسکی تشریف لے آئے ہیں، اتنی زیادہ ان کے پاس خوشبو آیا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھ دیا کہ حضرت آپ کے پاس یہ اتنی خوشبو کہاں سے آتی ہے، کون سا عطر استعمال کرتے ہیں، ہمیں بھی بتائیں نا، ہم بھی عطر لگائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم کوئی عطر نہیں لگاتے ہیں، ہم کوئی خوشبو نہیں لگاتے، ہمارا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ تو کہنے والے نے کہا حضرت بتائیے نا کہ وہ واقعہ کون سا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اندر اتنی خوشبو آتی ہے۔ تو وہ بیان کرنے لگے کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں اسلامی طور طریقے سکھائے، اسلامی طور طریقے سے ہمیں پالا، ہماری اچھی تربیت کی، اور ہم ایک دکان پر کام کرنے لگے جو کہ کپڑے کی دکان تھی۔ ہم وہاں کام کرتے تھے، گھر چلے جاتے تھے، کام کرتے تھے، گھر چلے جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم دکان پر تھے، ایک بوڑھی عورت آ گئی، بوڑھی عورت آئی، اس نے کئی طریقے کے کپڑے نکلوائے اور دکاندار سے کہا، جو میرا مالک تھا اس سے کہا کہ یہ سارے کپڑے پیک کر دو اور اس نوجوان کے ہاتھ میرے گھر پہ بھجوا دو، گھر والے جو کپڑے پسند کریں گے وہ لے لیں گے اور جو نہیں پسند کریں گے وہ اس کے ہاتھ واپس بھجوا دیں گے۔ دکاندار نے ایسا ہی کیا کہ سارے کپڑے پیک کیے اور مجھے دے دیے۔ میں اس بوڑھی کے گھر چلا گیا۔ اب اس بوڑھی کے گھر جیسے ہی پہنچا تو اندر پہنچا، اس نے باہر سے دروازہ بند کر دیا، اور اندر جیسے ہی گیا تو ایک کمرے میں ایک حسین و جمیل عورت تھی، ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت تھی۔ جب وہاں پہنچا تو اس نے بھی دروازہ بند کر دیا، اور جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا تو وہ بدفعلی کے لیے آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ مجھ سے بدفعلی کرو۔ میں ڈر گیا، میں کانپنے لگا، کیونکہ یہ بھی اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ ہاں، یہ کہتے کہ میں کانپنے لگا، میں ڈر گیا، میں خوف میں آ گیا، اللہ یہ کیا ہو گیا، میں تو کپڑے لے کے آیا تھا، یہ یہاں کیسا، یہ معاملہ کیسا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اللہ مجھے اس فعل سے بچا لے۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ تمہیں یہ فعل کرنا ہی ہوگا، اگر نہیں کرو گے تو میں چیخ مار دوں گی، میں چلا دوں گی، آواز جب باہر جائے گی تو محلے والے اندر آئیں گے اور تمہیں بہت ماریں گے، ذلیل کریں گے، اس سے بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ بدفعلی کر لو۔ اس نے کہا نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ وہ زبردستی کرنے لگی تو میں نے کہا اچھا مجھے تھوڑا سا وقت دو، میں استنجا خانے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ میں استنجا خانے گیا، جانے کے بعد میں نے گندگی کو اپنے منہ پہ، اپنے کپڑوں میں، ہاتھوں پہ، ہر جگہ لگا لیا، اور جب باہر آیا تو وہ عورت مجھ سے گھن کھا کے پیچھے ہٹ گئی اور کہا یہ کوئی آوارہ سا پاگل ہے، اس کو باہر نکالو، اور مجھے باہر کر دیا۔ جیسے ہی میں باہر نکلا تو میں گھر پہنچا اور میں نہایا، میں نے غسل کیا اور میں سو گیا۔ تو جیسے ہی میں سویا نا مجھے خواب آ گیا، اور خواب کیا تھا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی آیا ہے اور اپنا ہاتھ میرے سر پہ، میرے چہرے پر، میرے ہاتھوں پر پھیر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، تم نے مجھے پہچانا ہے کہ میں کون ہوں، تم مجھے نہیں جانتے، لیکن آج جان لو میں کوئی اور نہیں، میں جبریل۔ جب میری آنکھ کھلی نا تو میرے سارے بدن، میرے سارے لباس سے خوشبو آ رہی تھی، اور آج تک ہمارے اندر سے وہی خوشبو آتی ہے، وہی خوشبو مہکتی ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں کوئی عطر لگاتا ہوں، نہیں، یہ وہی خوشبو ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ اپنے رحمت کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے، اللہ اس کی مدد کیا کرتا ہے۔ وہ اگر کہیں پھنس جاتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے لیے اترتی ہے۔ اللہ کے بن کے تو دیکھو، اللہ کے لیے زندگی گزار کے تو دیکھو۔